اچھا جو اہل حدیث بون مدرسو جو سکرده جو ندان لسنات ہوں سے جو انا مسجد ایریو نا ہوں ندان تھوں سے جو انا خدای شده که بہت آگے ہے جو لیک سینا بیرمو لیک سینا گشا جو انا خدا رب العالمین لالا شکر سے جو سکرده کسان یا ہر سائڈ میں بولا والا جو ٹوک ٹوک کا ہے تحصیل ٹوک ٹوک میں ہر وقت دی اس کا سامان دی کیمرے دبیر خان کی اس کا سامان تی ٹوک ٹوک جو خیر کھنتی ہے نا دعا سلام چنگا جو پھر کلنو دعا پتسنا آپ بوئے کنا دعا سلام چلین میں جو سیدھی ویڈیو جاری آنا جو ہوئی بوئے کنا اسی کو جو کٹ پھٹ گوانا ہے گواننگا دوسرے تھی کنا اندر جو مرکزی اہل حدیثی خطیب مولانا نیو بچین جو مولانا عبدالقادر رحمانی صاحب جو کھری بھاگ بول رہا سی دعوت جو نئے ہندوستان انو چند لوگ دوسرے تھے جو عالم کنے سے نئے محروم جو اچھا جو اسلام میں تو یہاں پتہ جو لداخ کھری انسان نئے 8% میں نمیت جو گوانا مسلمان تو وہاں کل دل لیکن اہل حدیث 2% کا ملتی جو گوانا یہاں اہل حدیث میں یا نورباغ میں یا اہل تشاہ میں جیسے نتینا اہل نورباغ نہ اہل اہل حدیث اہل سنت سنکایت تھی جو نتی علاقہ میں جو گوانا بالخصوص جو اہل حدیث پر لیک سینا ہمدردی چند لیک سینا محبت تنگان سے تنجو یوتنا گوندے نالا انہیں گنا بار ہا با کریم تو با کریم فی آخو جو بالا موزین ہے تنجو کھری فی آخو ویڈیوز بنگایا انشاءاللہ تھون جب تو جو انشاءاللہ دعا سلام ادان سامل سزر سے تنجو نیک تمنا نیمو اہل حدیثی مرکز بنی یا ایری فی آخو کنا دعا سلام کی کھروں گرنال پیغام سے تنجو یوتنا ایری فی آخو سے کسال بنی جو کہ نئے انہیں ہندو سے تکتی اہل حدیث برادری یہاں مطلب سامالا جو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تھا جو بچے یہاں لگو بہرحال مجھے علی صاحب کے علی میں تو سے یہاں آنے کی اطلاع یا ملنے پر بڑی خوشی ہوئی وہاں کے حالات سن کر ماشاء اللہ وہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور باہمی محبت پیار احترام کے ساتھ گزر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا دین اسلام ہے اسلام ہمارا اثاثہ ہے دولت ہے ہماری سرمایہ ہے اسی دین کے حوالے سے ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں ایک دوسرے کی مدد کریں تعاون علی البر والتقوی نیکی بھلائی کے کاموں میں تعاون کریں بہرحال آپ سب جس علاقے میں رہ رہے ہیں اور وہاں آپ کے لیے مذہب دین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ دین کی روشنی کو اسلام کی روشنی کو پھیلانا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اسلام نے نجات اور کامیابی کے لیے نہ کسی شخصیت کو معیار قرار دیا ہے نہ خاندان کو معیار قرار دیا ہے بلکہ یہ جو فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم یہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد سے اور عورت سے پیدا کیا ہے پھر تمہارے قوم اور قبائل ہم نے بنا دیے ہیں تاکہ پہچان کے لیے لیکن فرمائے ان اکرمکم عند الله اتقاکم تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے یہاں محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان وہ اللہ کے محترم ہے ہمیں قرآن کے اسلام کی ثقافتی اصول کو ضابطے کو سامنے رکھ کر کہ تقوی اور زہد پرہیزگاری یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا اللہ کے ہم پیارا بننے کا اللہ کے ہم محبوب بننے کا ایک ذریعہ ہے
تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس صفات کو، اس اہم خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. اب یہ روزہ بھی، یہ مہینہ مبارک بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو اللہ نے جو فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب منکم لعلکم تتقون، تم پر اور تم سے پہلے روزہ اس لیے فرض تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تو تقویٰ ہی سے یعنی فرد اللہ کے ہم محبوب بنتا ہے، قومیں اللہ کے ہم محبوب بنتی ہے. ہمارے مسائل اور مشکلات کا حل اللہ کے ساتھ اللہ کے پر توجہ، اللہ کے توجہ دینے، اللہ کے رجوع کرنے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور بحران و مشکلات میں اللہ سے مدد مانگنے ہی میں ہمارے مشکلات کا حل ہے. تو ہم یہی دعوت دیتے ہیں، کسی ایک فرقے کی، کسی ایک شخصیت کی، کسی علاقے کی دعوت نہیں دیتے. ہم یہی دعوت اسلام کے آفاقی تعلیم کو دنیا کے سامنے، وہی اسلام جو کتاب و سنت میں جس کی تعلیم موجود ہے اور جس کو اللہ کے نبی نے پلایا اور جس کے پلانے کی ہمیں تلقین کی ہے، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آپ تو علماء، مشائخ، اس دین کے جو سچے میں کتاب و سنت جس کو پلانے کے لیے جو مسئول عمل ہے، یہی عمل ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اور حقیقت ہے ہمارا دین تو اتنا وسیع اور آفاقی دین ہے کہ بدقسمتی سے مسلمان فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں، پھر تعصبات کا شکار ہوتے ہیں، پھر تعصب کے شکار ہو کر ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اس کی بجائے کہ ہم سب مل کر اسلام کے آفاقی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس بنیادی عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں، دعوت کو، جس دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ اکٹھے ہو گئے. بلال حبشی بھی حبشہ سے آئے تھے، سلمان فارسی بھی فارس سے آئے تھے، خبیب روم سے آئے تھے. یہ مختلف رنگ و نسل کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے صرف اور صرف اسلام کے جھنڈے تلے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے یہ سارے کے سارے یکجا ہوتے تھے. تو ہمارا دین ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر من سامنکم ذکر انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا. کوئی بھی تم میں مرد ہو، عورت ہو، بشرطیک مومن ہو، نیک عمل کریں، فرمایا یہ سب جنت میں جائیں گے. اس حوالے سے قرآن ہی بتا رہا کہ نہ عربی، نہ عجمی، نہ ہاشمی، نہ غیر ہاشمی، نہ سید، نہ غیر سید. قرآن تو بلا تفریق سب کے لیے نجات کا ایک ہی راستہ کھول دیتا ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح یہ ایک ویزا ہے تمام لوگوں کے لیے. اس ویزے کو لے کر یہودی بھی جنت میں جا سکتے ہیں، یہ عیسائی بھی جا سکتے ہیں، بدھ مذہب کے لوگ بھی جا سکتے ہیں، ہندو مذہب کے لوگ بھی جا سکتے ہیں. جب ان تمام کے لیے اللہ نے ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ جنت کا راستہ کھلا رکھا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے جنت کا راستہ بند کر دیتے ہیں؟ جہنم کا راستہ سب کھول دیتے ہیں لیکن جنت کا راستہ بند کر دیتے ہیں. جبکہ اگر ایمان اور عمل صالح کو اختیار کریں تو باقی بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. شیعہ کے لیے بھی ہے، مالدیز کے لیے بھی ہے، حنفی کے لیے بھی ہے، شافعی کے لیے بھی ہے، حنبلی کے لیے بھی ہے، مالکی کے لیے، سب کے لیے ہیں. اگر ایمان عمل صالح کا طریقے کو، اس شرط کو چھوڑ دیں تو صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو قرآن کی آفاقی تعلیم کو سمجھنے اور پھر سمجھنے پر اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. تو میرا تو کے تمام مذاہب کے لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ ایمان اور عمل صالح جو ہم سب کے نجات کے لیے اللہ نے بنیادی شرط قرار دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کریں، تو دنیا کے تمام فرقوں کے لیے اللہ نے نجات کا ایک راستہ بتا دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی راستے کو اپنائیں اور اس اصول کو سامنے رکھ کر دین اسلام کو کھلانے کے لیے سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اگر ہم تعاون کریں گے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے، ایک دوسرے کو حسب تنقید بنانے،
ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے کے بجائے سب کو کہیں بھائی اللہ نے سب کو جنت میں لے جانے کا کھلا راستہ رکھا ہے، اور وہ ایمان ہونے والے لوگوں کے نہیں کہ ایمان کا راستہ اختیار کریں، نیکی کے کام اختیار کریں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، اور سچ بولنا، دیانت داری، امانت داری، یہ سارے کے سارے نیکی کے راستے ہیں۔ ان راستوں کو اللہ کو یاد کرنا، ذکر اللہ ہے، ان آخرت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، اس دنیاوی مختصر کی زندگی میں ہم نیک عمل کریں تو انشاءاللہ اس عمل سے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اعمال کی اصلاح کریں، ایمان و عمل صالح کے اس سرمایہ کو اپنائیں تو انشاءاللہ اس کے بغیر میں سب کو جنت کا راستہ ملے گا، جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو بہرحال آپ سب کو میرے طرف سے یہی پیغام ہے کہ آپ محبت، پیار و محبت، باہمی احترام کے ساتھ دین کے کام کو کرنے کی کوشش میں، دین ہمارا سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہے۔ یہ اصل بات منظور ہے تو ایسے بہترین جو آپ کو سے کسر منظور جیسے کہ میں کیوں تمہیں دعا کریں میں آپ کو ویسے سب کو یہاں تفریح بچے تھی جو یا مثال کی جو دے وار کو میں اتنا اس کلا میں دعا کریں یہ تفریح ہوتا ہوں سان کو نہ جو سنا اور پسند ہمیں اتنا ایسا سوچنا پانچ جبنا واجی جبنا اللہ دل آپ واسطے بلوا واجی کیا واجی ہے نظر سے حیران ہو کہ مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں رہا ہے انہوں نے تو ایک ڈائلاگ تو دیکھی جیسے مان دلچسپ بچی ہیں تو وہ میری پسند ہوں سکتی تو وہاں واجی جا پاتی واجی مدد سے جامنے کی نظریے ہو اگر چیز نہ ٹھیک تھا جو آزادی کی چیز کرتے ہیں کوئی پہلا تو دوسرے مدرسہ پہنچے مدرسے اچھا مسجد تو وہاں تھا ماشاء اللہ ہم بہت خوش ہوں وہاں جائے بہت جگہ کا ہر جگہ میں اچھا طریقے سے عزت سے دے رہے ہیں کی یہاں سے کسر انہیں برادر بننا سینسیئرلی نہ دوسرے کوشش دے دیتے جو میں بکرے جھاپنے یہاں سلام کلام کی کوشش پسند فون کر لے وہ بہرحال یہاں بھی حدیث کی تعداد کے بارے میں منتخب بہرحال ایسی رائے شماری کا طور پر لیکن کافی یعنی تعداد بڑھائی اس کی صورت یہ ہے کہ یعنی مگر آج ایک وقت ایسا تھا ایک مسجد بھی نہیں تھی، ایک مسجد بھی نہیں تھی، اب تو الحمدللہ کردو ہی میں 10-11 مسجدیں بنی ہیں اور کم از کم 10-11 مسجد، ان سب سے بڑی مسجد جامع مسجد مرکز اسلامی ہے اور یہ سب سے بڑی مسجد ہے اور اس میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، یعنی مطلب نمازی جمعے کے روز ان کے لیے مطلب حسین میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اندر جو جگہ ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ آبادی بھی کافی بڑھ گئی ہے، میرے ہم میں 300-400 چولہے ہیں اس وقت ہو گئے ہیں۔ نہیں بندے جو بڑا دن ہے بکرین کسر جو خفور نہ کسی جامع مسجد خفور نہ تو ان سے نیوت کے یہاں بھولتا ہوں دینا کہ ایمان نہ مقبار کی بسی خفور تھا رہتی چیزیں آتا مطلب خفور ہوتا الحمدللہ یعنی مطلب کئی مسجدیں بن گئی ہیں، مدرسہ ہے وہاں لڑکیوں کے لیے، تو وہاں بھی کافی حد تک اس میں پیش رفت سوچ کافی اگرچہ وہاں کے مقامی لوگ روزگار کے تلاش میں مختلف جگہوں پر رہے سربراہ رہے ہیں، پھر بھی وہاں مقامی طور پر کافی مسجدوں ہی کے تعداد سے آپ کو آبادی کا اندازہ ہوگا، نئی مسجدیں بن گئی ہے، مدرسہ ہے بہت بڑا، اور ابو سینٹر میں بہت بڑی جامع مسجد بھی ہے، بہت بڑا مدرسہ بھی ہے، مولانا عباس مرحوم جو ہے اس نے سوالات کے اثر اور تعلق کو بڑی کا رحمت کریں، بہرحال ان کے جانے کے بعد کچھ اور علماء ہیں جنہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے، تو ہر جگہ الحمدللہ پہلے اگر آپ کو بتاؤں پہلے تو پورے بلتستان بھر میں چند مسجدیں تھے، ایک بلغار میں مسجد نظار الہدا، میں ایک نصرت الاسلام اور واڑی میں دارالعلوم،
واڑی دارالعلوم جو ہے وہ اس کی حیثیت مرکزی حیثیت ہے. الحمدللہ اب یہ جامع مسجد ہو جائے جامع دارالعلوم واڑی جو ہے وہ اس قدر اس نے ترقی کی ہے کہ اس کے تقریباً 80-90 برانچ ہے پورے پاکستان میں. اچھا جی. ہاں پاکستان سے بڑھ کر پاکستان گلگت میں بھی اس کی برانچ ہے, ادھر کلاس میں بھی ہے, تو مختلف جو اس کی برانچ ہے. تو اس کے ساتھ اندازہ کریں جس میں پڑھنے والے 5-6 ہزار تک کی طلباء ہے, اور دارالعلوم ہی میں بھی 600-700 طلباء اور طالبات درس میں رہتے ہیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ مطلب کافی مساجد مدارس ہیں, اور یہی بات ہے ہم سب مساجد مدارس میں یہی تعلیم والیت کو فروغ دینے کے لیے اسلام کی اخلاقی تعلیم کو بہتر میں لوگوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں بھائی کتاب و سنت صرف ایک فرقے کا نہیں ہے, ہم سب کا ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر سید نواز رحمہ اللہ نے اپنے کتاب یہ جو ثقافت ہے اس کے شروع میں انہوں نے کہا کہ ان اللہ امرنا ان ارفع الاختلاف من بین هذه الامه وابين الشریعۃ المحمدیہ کما كان فی زمان من غیر ذکر مقام. انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں اس امت کے درمیان اختلاف کو ختم کروں, اور مجھے یہ بھی حکم کیا ہے کہ شریعت محمدی بیان کروں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت کی بغیر کبھی دیکھی گئی ہے. تو لازمی بات ہے شریعت محمدی تو کتاب سنت ہی کا نام ہے. تو شاہ سعید کے سید نوبت کے اس جذبہ یا تمنا کو سمجھ رکھیں تو اس سے معلوم ہوا وہ بھی کتاب و سنت ہی کو اہم دلیل سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کتاب و سنت بیان کرنے کا مجھے حکم دیا ہے. جو رسول اللہ کے زمانے کے جو احکام ہیں, اللہ کے نبی کے اعمال ہیں, عبادات ہے, اخلاق ہے, کردار ہے, سیرت ہے, صورت ہے, اس کا پتہ تو لازم کرتے حادث ہی پتہ چلے گا. جو حادث کا ذخیرہ آج بھی موجود ہے, تو اس ذخیرے کے حوالے سے اگر ہم کتاب و سنت کی خدمت کریں, کتاب و سنت کے دعوت کو پھیلانے کی کوشش کریں, تو مذہب کا بھی واقع پورا ہوگا. تو اس میں میں آج نرواسی بھائیوں سے یہ کہتا ہوں بھائی یہ کتاب و سنت صرف حدیثوں ہی کا نمائش نہیں, آپ کے لیے, آپ کے لیے اور سیوں کے لیے بھی ہے, تمام کے لیے بھی ہے. اللہ اس کے نبی کا فرمان ہم سب کے لیے ترجمہ ہدایت ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ان کنتم تؤمنون بالله والآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور پھر تم میں جو اولو الامر ہے ان وقت کے حکمران, اس لیے کہتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن ہے, رسول کی اطاعت سے مراد سنت ہے. اولو الامر جو ہے اس کی اطاعت مشروط ہے, یعنی اگر وقت کا حکمران اللہ رسول کی تابعداری کریں پھر اس کی بھی اطاعت ضروری ہے, اس کی فرمانبرداری ضروری ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. پھر اللہ نے تمام مسلمانوں کو ایک اصول بتا دیا, اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, نزاع ہو جائے, تو اس نزاع و اختلاف کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے اس کو کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو. یعنی آپس کی تمام مسائل, چاہے عبادات سے متعلق ہو, چاہے معاملات سے متعلق ہو, چاہے انفرادی مسائل ہو, چاہے اجتماعی معاملہ ہو, لین دین ہو, نکاح ہو, اس کے مسائل ہو, عبادات, نماز, روزہ, ہر جتنے بھی مسائل ہیں, اگر ان میں تھوڑا بہت کہیں کہ کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو حل کرنے کا بہترین کتاب و سنت کو رجوع کرو. جو بات کتاب و سنت میں مل جائے وہ صحیح ہے, کتاب و سنت نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ دو. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے, اور یہ اسی طریقے سے ہم آپس میں یکجا ہو سکتے ہیں, متفق ہو سکتے ہیں, ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اختلافات دور ہو سکتے ہیں. اور ہم اسی چیز کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے حریف کے ہونے والے حریف بن جائیں گے. تو بھارت دینی اسلام جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے, ان اکثریت کے اس ماحول میں ہم چاہے وہ وسیع ہو جائے, عزیز ہو جائے,
ہمارے دوسرے اہل سنت برابری سے تعلق ہونے والے ہوں، ان سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ بجائے کہ فرقوں میں فرقہ واریت کے شکار ہونے کے بجائے سب مل کر اسلام کے آفاقی تعلیم کو پیش کرو، ہندوؤں کو بھی سامنے پیش کرو، خود مذہب کے لوگوں کو پیش کرو، بھائی ہمارا دین یہ ہے، ہمارے دین سے یہ نہیں کہا کہ حنفی ہو جائے تو جنت میں جائیں گے، حدیث میں جنت میں جائیں گے، شیعہ میں جنت، اب تو صرف کہتے ہیں کتاب اللہ، ایمان و اللہ پر، آخرت پر، تقدیر پر اور سابقہ انبیاء کے اوپر. ہمارے دین تو یہ بتاتا ہے کہ ہمارا دین اسلام کے اندر یہ گھساتے نظر حقیقی دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب تک سابقہ تمام انبیاء کو کوئی مسلمان نبی نہیں مانے وہ مسلمان نہیں ہوگا. صرف ہمارے نبی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں ان سب پیغمبر کو نبوت رسالت کو مان لو. اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے، تنگ نظری کی دعوت نہیں دیتا. اسلام کو وسعت قلبی پہ دعوت دیتا ہے. ایک مسلمان کو بتایا کہ جب تک سابقہ انبیاء کو اور ان کے پر جو کتاب تعلیم کو تم مانو گے نہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اس لیے دین اسلام کے اندر یہ قوت و طاقت ہے کہ وہ ہندوستان کی جو نیچ دیودار خاندان انداز کے لوگ ہیں، مثلا شودر ہے، اسلام جو یہ کہتا ہے شودر کے لیے جنت کا راستہ ہے کھلا ہوا ہے، اشتری کے لیے بھی ہے، ویس کے لیے بھی ہے. برہمن اسلام میں کوئی برہمنیت نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے تم میں سب سے جو اللہ کا ڈرنے والا وہ سب سے زیادہ محترم ہے، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے برہمن ہو، چاہے شودر ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے بھرتی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ نیک کام کرے، اچھا عمل کرے، اللہ سے ڈرے، وہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. تو میرا بھائی اسلام کی اس آفاقی پیغام کو پیش کرے آگے. بالکل اور باقیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے ایک چیز کہ ہم فرقوں میں بڑھ کر، گروہوں میں بڑھ کر ایک دوسرے کے چاند کھینچنے بجائے، ایک دوسرے کے پردے کو جانے بجائے سب مل کے بیٹھ کے بھائی ہندوؤں کے سامنے اسلام پیش کرو، بدھ مذہب کے لوگوں کو اسلام پیش کرو، ہم یہ اسلام کی آفاقی تعلیم کو پیش کرو. انشاءاللہ اس طرح آپ پیش کریں گے، آپ متحد ہو کر بڑھیں گے، تعاون سے پیش کریں گے، اسلام غالب آئے گا تو آپ اور ہم سب غالب آئیں گے. اسلام کو خدا نہ کا ذوق ہوا تو ہم سب کمزور ہو جائیں گے. میرا یہ پیغام ہے، اتفاق اتحاد سے آپ رہیں، دین کا کام کریں، محبت و پیار کے ساتھ. آپ میں کوئی کسی بھی مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہو تو کتاب و سنت کے روشن مسئلے کو حل کریں. انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے، مشکلات دور ہوں گے، ہم پریشانیوں سے بچ جائیں گے اور ہم ایک ملت واحدہ بن کر دین کا کام کر سکیں گے اور دنیا کو ایک اچھا میسج دیں گے. ہم مسلمان اسلام کو پھیلانے کے لیے ہیں، ایک شخصیت کسی گروہ کے غلبے کے لیے نہیں ہے، ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں. ہم صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندہ بن جائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو اس کے رسول کی کہنے پر چلے اور جو بھی یہ راستے کو اختیار کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے، نجات ہے. یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے. اللہ اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اچھا آخر میں مولوی صاحب کافی ڈسکس جو میں دل میں سوچ رہا تھا جس سوال میں پوچھوں تو مولوی صاحب نے اسی وقت میرے دل میں سوچتے سوچتے ہی مولوی صاحب نے اس کے جواب واضح الفاظ میں ہمیں سنا ہے. تو ہمیں اور آپ کو ایسے علماؤں کا صحبت ہے، ہمیں ان کا جو سوچ، ان کے جو خیالات جتنا ہم میں نے جو اس 2 منٹ میں جو میں نے سیکھا تو میں سوچتا ہوں کہ آج تک نہ جانے میں اس اسلام کو سمجھنے میں بہت کوسوں میں دور تھا. تو آج میں سمجھ گیا اصل اسلام کا مقصد کیا ہے، اصل اسلام کو کرنا کیا چاہیے. تو یہاں موجودہ دین کی ویڈیو کو مولوی صاحب کو نا وزیر صاحب کو نا بھائی صاحب جن ہماری مدرسہ میں مسجد کا ٹائم کانسر پڑھتی یہ صاحب کو میرا جی کرتے ہیں تاکہ نیک تمنا وہ میرا کچھ سے ٹوٹ چکتا تھا ہندوستان کا تھوڑی یہ انجن ہے سمجھو اللہ یہاں یہ تو یا خدا سے یہاں تو ہزاروں کو یا جہمو سوچ جہمو ترنت انہوں خدا دین میں تیار خدا میرا یا اللہ نصیب سمجھو وانا یہ کرتی تو کلوز تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر فرما کی جو وما علینا الا البلاغ. یہ تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ جولن وننہا دل کی گہرائی میں
تم یہ کرتی تمام مذاہب کے اہل الواقعین کی جیسے ہمارے اہل سنت بڑا طالبین ان کی تمام مسلم و بزرگ کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا و تعالیٰ اذا ہم خوش خدا بھی اچھی ہر قسم میں دنیاوی مختلف عقیدے کی سمجھا محفوظ ہے مولانا عبدالقادر الرحمانی صاحب مغارب کو دے دارین مفتی خانی جو ہے خطیب خانی جو ہے استاد خانی جو جامعہ وغیرہ جو یہ مرکزی مسجد میں خطبہ سے مانوی کا بیان کرتا وانا كبشير يعطيكم بهذا مشهور يعطيكم ستينا دي مسلم المدرسة كان جامع مسجد كان مثلا كيسنا نريد تمنى بسنوير في بجو وانا درين بير يعطيكم توفيان يكون أنا يبغون توفيجو منجيبين صاحب سنوير رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا درين يجي جاكو مالا نريد يجي لكن أنا एक इन नजात पसंद जला जाती जो शबका जी जाके जो शबका जी जाके दिरिंगा मैंने इसको खुशी सुन दुआना या वीडियो दिखेंगे तो क्लोज इंशाल्लाह या हमारे से या जाके इंशाल्लाह मुलाकात या जो खुदा ही वाला जो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह